بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، بے شمار انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم میں آئے اور اس دنیا سے واپس چلے گئے ہیں، لیکن 4 انبیاء ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ 4 انبیاء کون کون سے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں اور اللہ نے انہیں کیوں زندہ رکھا ہے۔ ان سب سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، جبکہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا، تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا فانی سے رخصت ہوئے، لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ روضۃ الاصفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 4تھے آسمان پر پہنچے
تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، حضرت الیاس علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ قرآن پاک نے ان کا نام الیاس بتایا ہے اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ قوم الیاس فلسطین کے مغربی وسطی علاقے سامرا میں آباد تھی اور وہی بال کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخیاب کو بیوی ایزابیل نے بال نام کے ایک بت کی پرستش شروع کی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کی بجائے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر خود انہی پر بلائیں مسلط فرمائیں اور الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن کسی مستند روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ تفسیر مزری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر اور حاکم کے حوالے سے کئی ایک روایات نقل کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ 4 انبیاء کرام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن مشہور ناقد حدیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ ان جیسی روایت کے بارے میں ان کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ان اسرائیلیات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان روایت کی صحت بعید تر ہے۔ الغرض کسی سند صحیح سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بقیت حیات ہیں، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ نمبر 3، حضرت خضر علیہ السلام۔ ناظرین، خضر عربی زبان کا لفظ الخضر ہے۔ الخضر سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے جس کا بیان قرآن مجید میں خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے، جنہیں بڑی حکمت یا عرفان والا علم عطا کیا گیا ہے۔ خضر ایک پیغمبر کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان ہے۔ قرآن کی سورۃ کاف میں خدا کے ایک بندے کا ذکر ہے اور مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد خضر ہیں۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، جسے مفسرین نے یوشع لکھا ہے، کہ ان کے ساتھ مجمع البحرین جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات خدا کے بندے سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں چند روز آپ کے ساتھ رہوں۔ بندے نے کہا کہ آپ جو واقعات دیکھیں گے ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں خدا کے بندے نے چند عجیب و غریب باتیں کی۔ کشتی میں سوراخ، ایک لڑکے کا قتل اور بغیر معاوضہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور آپ ان باتوں کا سبب پوچھ بیٹھے۔ خدا کے بندے نے سبب تو بتا دیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا قصہ جو خضر سے منسوب ہے ان کا سکندر اعظم کے ساتھ سفر کرنا ہے، جس میں یہ دونوں آب حیات کی تلاش میں روانہ ہوتے ہیں۔ سکندر ایک گھاٹی میں راہ بھول کر رہ جاتا ہے اور خضر چشمہ آب حیات پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عام اعتقاد کے مطابق حضرت خضر کا کام سمندر اور دریاؤں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ عوام آپ کو خواجہ خضر کہتے ہیں۔ بعض علماء آپ کو پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کسی قوم کی ہدایت کی ہو۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن میں یسوع کو المسیح کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو معجزانہ طور پر ایک کنواری سے پیدا ہوئے، اپنے شاگردوں کے ساتھ معجزات دکھاتے تھے اور اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو بچایا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نے مسترد کر دیا ہے، لیکن صلیب پر مرنے کے طور پر نہیں اور نہ ہی دوبارہ زندہ کیا جانے پر، بلکہ جیسا کہ خدا نے ان کو معجزانہ طور پر بچایا اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن واضح طور پر اور بار بار اس خیال کو مسترد کرتا ہے کہ عیسیٰ کو یہودی یا رومی حکام نے نہ قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ صلیب کیے گئے تھے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم ترین نبیوں میں شمار کیا ہے اور ان کا ذکر مختلف القابات سے کیا ہے۔ عیسیٰ کی نبوت سے پہلے یحییٰ کی نبوت ہے اور محمد کی جانشینی ہے، جن کے بعد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ نے احمد کا نام استعمال کر کے پیشنگوئی کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اس کے بعد ان کے کارناموں اور ذمہ داریوں، نشانیاں بڑی واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً ابن مریم تم میں حاکم عادل ہو کر اتریں گے، پس صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ ختم کر دیں گے، مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے سب مال و متاع سے ایک سجدہ اچھا معلوم ہوگا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے ساتھ دوسری آمد میں مسیح الدجال کو قتل کرنے کے لیے واپس آئیں گے، جس کے بعد قدیم قبائل یاجوج ماجوج کے ساتھ منتشر ہو جائیں گے۔ ان مخلوقات کے معجزانہ طور پر فنا ہونے کے بعد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے، امن و انصاف قائم کریں گے اور 40 سال کی حکومت کے بعد وفات پا جائیں گے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ پھر اسے مدینہ میں سبز گنبد کے چوتھے محفوظ مقبرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ یہ احادیث پر مبنی روایات سے متعلق غیر مستند روایات ہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔